بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ آج کے خطبے میں امام صاحب نے اس آیت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی تین طرح کی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے مگر نہ اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کو کوئی تعلق ہے، تو یہ لوگ بس نام کے ہی مسلمان ہیں، ورنہ اسلام سے اور دینی تعلیم سے ان کو کوئی غرض اور تعلق نہیں، تو ان کا مسلم ہونا نہ مسلم ہونا سب برابر ہی ہے۔ دوسری ایک جماعت مسلمانوں کی وہ ہے جو اللہ کے لیے بڑی مخلص ہے اور اللہ کے لیے وہ اپنے اعمال کرتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیم، آپ کے طریقے وہ نہیں سیکھتی اور اس پر عمل نہیں کرتی۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے لیے جب اتنی محنت اور خدمت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، تو وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے اسی لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مخلص ہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طور طریقے، آپ کے آداب، آپ کے سنن، آپ کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتے، تم کہتے ہو ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے مخلص ہیں، ہماری نیت اچھی۔ نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ اتباع سنت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ میں اپنے معبود برحق ہونے کے ساتھ نبی کی رسالت کا بھی اعلان کیا ہے۔ مؤذن روزانہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، روز 5 ٹائم سنتے ہو۔ یہ اعلان اسی لیے ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اپنے سارے اعمال اللہ کی خوشی کے لیے کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مان کر ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو۔ تو کچھ لوگ تو مخلص ہیں اللہ کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا میرے رسول کے طریقے پر رہو گے تب میری اطاعت کرو گے حقیقت میں، تو تم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اور تیسری قسم کے لوگ یا مسلمان وہ ہیں جو سنت اور اتباع سنت کا خوب خیال رکھتے ہیں مگر وہ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے پابندی سے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، مگر دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے مال و اسباب کے لیے، یا تب تسبیح لیے رہیں گے، اس کو گنیں گے تاکہ لوگ جانے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک ہیں، تاکہ لوگ ان کی عزت اور قدر کریں اور ان کو مسندوں پر بٹھائیں اور ان کے لیے عزت کا مقام رکھیں۔ تو وہ سنت بتاتے ہیں، سنت کے خواہش مند ہیں، مگر اللہ کے لیے جب عمل نہیں کرتے تو تمہارے اتباع سنت کا کیا فائدہ؟ کیونکہ سارا عمل تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے۔ تو تم نے طریقہ صحیح اپنایا اور نماز کا طریقہ سیکھا، عمرہ کا طریقہ سیکھا، مگر اللہ کے لیے تم مخلص نہیں ہوئے، دنیا کو بتانا چاہتے ہو میں نے اتنے عمرے کیا اور اتنے حج کیا اور اتنی نمازیں پڑھی، سب بے فائدہ ہے۔ تو کہا جو پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے مخلص ہیں اور اتباع سنت کا خیال رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، ویسے ہی ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔